فطور عشق، رائٹر بائے نساء سلیم۔ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا دور آسمان پر نظر آتے آدھے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ وجیح چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ رقصا تھی۔ بھائی، اس کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلا اور اسے دیکھا جو دروازے پر کھڑی ہاتھوں میں 2 کپ کافی کے پکڑے تھی۔ آ جاؤ، مسکراتے اسے اجازت دی اور دوبارہ اپنی سابقہ پوزیشن اختیار کر لی۔ کسے سوچ رہے ہیں؟ اس کی طرف کپ بڑھاتے وہ جاننے کے باوجود بولی، تمہاری دوست نہیں آئی اتنے دنوں سے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے اپنا سوال داغا۔ جانتا تھا وہ فضول میں اسے تنگ کر رہی ہے۔ آج کل وہ مصروف ہے اپنے آفس میں، اس لیے بس فون پر ہی بات کر لیتے ہیں ہم دونوں۔ اپنے کپ سے گھونٹ بھرتے وہ بولی، دیٹس ناٹ فیئر، میں نے پرسوں چلے جانا ہے، صرف 2 دن ہے، کل اسے لنچ پر انوائٹ کر لو۔ امپاسبل بھائی، کل آفس میں وہ کافی بیزی ہے اور میری بھی ہاسٹل میں دوپہر کی ڈیوٹی ہے۔ اس بار تو آپ نہیں مل سکیں گے اس سے، آخری فقرہ شرارت سے بولی اور وہ ہنسی چھپانے کو کپ ہونٹوں سے لگا گئی۔ مرا نہیں جا رہا میں تمہاری دوست سے ملنے کو، اب جاؤ اندر، خالی کپ اسے تھماتے ہوئے بولا۔ اوکے، گڈ نائٹ، وہ کہتے جا چکی تھی۔ مجید منزل میں مجید صاحب اپنی زوجہ مومنہ بیگم اور 2 بچوں کے ساتھ مقیم تھے۔ بیٹا ارحم مجید ایس پی کے عہدے پر فائز تھا اور بیٹی زرناب مجید اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کر کے شہر کے مشہور ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ ملنا تو پڑے گا۔ سیاہ آسمانوں کو دیکھتے جس پر 1-2 ستارے چمک رہے تھے وہ بولا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے کلس ملندری سے کروٹ بدلی اور کمرے میں پھیلی نائٹ بلب کی روشنی دیکھنے لگی۔ کھڑکیوں پر بھاری دبیز پردے پڑے تھے جس سے باہر سے آنے والی سورج کی روشنی اندر داخل ہونے سے قاصر تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی اور کمرے میں موجود سکون انسان کو مزید سونے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ سو بھی جاتی اگر آج اس نے وہ کام نہ کرنا ہوتا۔ جلدی سے کمفرٹر سے وہ بیڈ سے اتری، سلیپر پہنے دروازہ کھولتی وہ سیڑھیوں کے دہانے پر آ کے رکی۔ سغرا بی بی 15 منٹ بعد جوس لے آئیے گا، وہ کہتی ہوئی اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے ڈائی شدہ بالوں کو جو کندھے سے نیچے آ رہے تھے ڈرائی کر رہی تھی۔ بالوں کو یوں ہی چھوڑے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ گوری رنگت، ہلکے براؤن رنگ کی آنکھیں، ستون ناک اور انابی لب۔ نظریں بھٹک کر ماتھے کے بائیں سائڈ پر موجود چوٹ کے نشان پر آ کے رکی۔ زخم دیکھ کر اسے زخم دینے والا یاد آیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن یادیں پیچھے ہی رہ جاتی ہیں۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اسے اس شخص کا رونا یاد تھا۔ اس شخص کے یاد آتے ہی اس نے اپنی بڑی بڑی براؤن رنگ کی آنکھیں گھمائی، ہاتھ بڑھا کر فاؤنڈیشن اٹھایا اور چہرے پر لگانے لگی۔ نیچرل شیڈ کی لپسٹک کے بعد اس نے تھوڑا سا بلش گالوں پر لگایا۔ اتنے میں سغرا بی بی جوس لے آئی۔ جوس کا خالی گلاس واپس رکھتے اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور دوبارہ ایک نظر شیشے پہ ڈالی۔ وائٹ لمبی سکرٹ جو ٹخنوں سے آتی تھی پہنے، کانوں میں وائٹ ہی ڈائمنڈ کے ٹاپس پہنے، گلے میں سنہری چین جھول رہی تھی۔ بالوں کی اونچی پونی کیے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہائی ہیلز کی وجہ سے اس کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ موم میں جا رہی ہوں، آپ آج کے لیے دعا کیجیے گا۔ فرح بیگم سے ملتے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتی جا چکی تھی۔ یہ تھی عبیرہ شاہد، فرح بیگم اور شاہد صاحب کی اکلوتی اولاد۔ شاہد صاحب کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا اور وہ عبیرہ شاہد فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری لینے کے بعد اپنا بوتیک چلا رہی تھی۔ آج اس نے اپنا ڈیزائن کیا ہوا ایک نیا ڈریس لانچ کرنا تھا، جس کے سلسلے میں اس کی فوراً
پیپلز کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہ پرجوش سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ آج کے دن وہ پچھلے 2 ہفتوں سے تیاری کر رہی تھی۔ گاڑی کے سامنے آ کر سفید پتھروں سے بنی 4 منزلہ عمارت خوبصورت تھی۔ گراؤنڈ فلور پر کارخانہ تھا، اس سے اوپر اسٹوڈیو، پھر تیسری منزل پر آفس اور آؤٹ لیٹ، آخر میں چھت تھی۔ اس نے آخری نظر شیشے میں دیکھا۔ بلیک پینٹ، بلیک ہی شرٹ پہنے، آستین کونیوں تک موڑے، خوشبو میں نہایا وہ وجی لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا جتنا مرضی تیار ہو جائے وہ لڑکی کبھی بھی اس سے امپریس نہیں ہو سکتی۔ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بلکہ اب بھی اس نے بہت سی لڑکیوں کی آنکھ میں اپنے لیے ستائش دیکھی تھی، بس وہی ایک عام سی نظر سے دیکھتی تھی۔ دشمن جان کو سوچتا وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکی کام کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ یس کم ان۔ اندر آنے والے شخص کو دیکھ ٹانگ پر ٹانگ جماتے وہ کرسی پر پیچھے ہوئی بیٹھی اور بولی، آئیے ایس پی صاحب تشریف رکھیے۔ آئی برو سے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میم یہ ایس پی سر اپنا کارڈ دکھا کر بنا کچھ سنے اندر آ گئے۔ ارم کے پیچھے ہی اس کی سیکرٹری گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ اور تمہیں لگا شاید تمہاری باس نے کوئی جرم کر دی ہے جس کے باعث گرفتار کرنے آئے ہیں، اس لیے تم نے انہیں اندر آنے دیا۔ سیکرٹری پر میٹھا سا طنز کرتے اس نے اسے دیکھا جو سکون سے کرسی پر بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ آج پہلی بار اسے کلوزیٹ کے اندر آیا تھا، ورنہ ہمیشہ زرناب کو باہر سے ہی چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ سوری میم، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ اب جاؤ اور میٹنگ کی تیاری کرو۔ سیکرٹری سے کہتے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، کہیے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ مجھے ایک ڈریس چاہیے زری کے لیے۔ یعنی وہ مکمل بہانہ سوچ کر آیا تھا ملنے کے لیے۔ آئیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ ایک آؤٹ لیٹ سے گھومتے دوسرے آؤٹ لیٹ تک جا رہی تھی۔ بالآخر جب آخری آؤٹ لیٹ پر پہنچے تو ارم کو ایک ڈریس پسند آ گیا۔ اس کا ہر ڈریس ہی کمال تھا، لیکن وہ بس اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ سر کا بل بنا دو۔ ڈریس ورکر کو دیتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنے جاننے والوں سے بھی بل لیتی ہوگی۔ حالانکہ اس نے بل ادا کرنا تھا، پھر بھی اسے تنگ کرنے کو بولا، بزنس از بزنس۔ سنجیدگی سے بولتی وہ آفس کا دروازہ کھولتی اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ تمہارے ہاں مہمانوں کو کچھ کھانے پینے کو نہیں پوچھتے؟ واپس اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، میں صرف ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرتی ہوں جن کو میں نے انوائٹ کیا ہو، ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا۔ اب آپ جائیے، میری میٹنگ کا وقت ہو رہا ہے۔ کلائی میں بہنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، ہاں بیسٹ آف لک فار یور میٹنگ۔ اس کی بات سن کر وہ فائل میں کاغذ ترتیب کرنے لگی۔ صاف اشارے اس کے جانے کی طرف تھا، لیکن وہ بیٹھا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ارہم کو دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا بولا، ہاں تمہاری تو آج برتھ ڈے ہے نا، یہ لو تمہارا برتھ ڈے گفٹ۔ پینٹ کی پاکٹ سے نکال کر ایک ڈبی اس کی ٹیبل پر رکھتا وہ جا چکا تھا۔ نہ ورشا نے شکریہ کہا، نہ ارہم نے اسے شکریہ کی امید رکھتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈبی اٹھائی۔ اندر ایک خوبصورت سی گولڈ ڈائل والی نازک سی گھڑی موجود تھی۔ ارہم ہمیشہ استعمال نہیں کیے تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ڈبی دیکھ وہ استحضاء مسکرائی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور کوئی بیوقوف بھی یہ بات بتا سکتا تھا، جبکہ ورشا شاید بیوقوف ہرگز نہیں تھی۔ بے شک ارہم نے کبھی اس سے محبت کا اقرار نہیں کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی وہ اسے پسند کرتا ہے۔ بھلا عشق اور مشق کبھی چھپانے سے چھپے ہیں؟ وہ بس اس کی خاموشی کا احترام کرتی تھی، اور اسے اتنے بزدل مرد پسند نہیں تھے جو اپنے جذبات ہی بیان نہ کر سکیں۔ اس کا ماننا تھا جو محبت کرے وہ پھر ہمت بھی دکھائے، بھرے مجمع میں اپنی محبت کا اقرار کرے۔ ڈبی اپنے کلچ میں ڈالتی وہ میٹنگ کے لیے اٹھ گئی تھی۔